آپ لوگوں کی اتنی پازیٹیو انرجی اور وائبرنسی نے، آپ کی کیرزمیٹک پرسنالٹیز نے اس ماحول کو اتنا خوشگوار بنا دیا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے بہت بولوں. اور ویسے بھی آپ لوگ کیپٹیو آڈینس ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں کہانی سناؤں، تو اب سلسلہ یہ ہے کہ شالی برسی کے الفاظ میں کہتا ہوں کہ where do I begin to tell the story of this award? Where do I start? جب میں اسکول میں تھا 9ویں 10ویں جماعت میں، تو علی امام صاحب نے میرے گھر کے پاس انڈس گیلری کھولی. وہ کراچی کی واحد آرٹ گیلری تھی. وہاں میں نے مہر افروز صاحبہ کی پہلی ایگزیبیشن دیکھی. وہاں میں نے مبینہ زبیری صاحبہ کی پہلی ایگزیبیشن دیکھی، وہ نیچے تھیں تھوڑی دیر پہلے. مشکور رضا کی، تصدق سہیل کی، لبنہ آغا کی، بہت سارے فنکار جن کے آپ نام جانتے ہیں، ان کی میں نے پہلی ایگزیبیشن دیکھی. اور وہیں سے میرے کلوز ہوا میں صادقین صاحب کے، جمیل نقش، بشیر مرزا، احمد پرویز، اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا، وقت گزارنے کا موقع ملا. تو یوں میں پاکستانی پینٹرز اور ان کی پینٹنگ کے ساتھ بڑا ہوا اور انہیں ایڈمائر کرتا رہا. لیکن میری محبت اور خلوص تو بہت تھا، لیکن جب میں 2008 میں ایک ایگزیبیشن امریکہ لے کے گیا، انسین ویژنز، آپ لوگ اسے نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، تو میں حیران ہو گیا کہ امریکیوں نے کیا کہا، وہاں کے کیوریٹرز اور آرٹ کریٹک پاکستانی پینٹرز کے بارے میں کیا کہنے لگے. ان کے جملے تھے، "It's mind blowing. It's so sophisticated that we cannot believe. This great art, it's world class." ان کے اخباروں نے جو لکھا، انہوں نے کہا کہ آج کل تو پینٹنگ ایسی ہوتی ہی نہیں، یہ کیسی پینٹنگز ہیں. وہ 24 پینٹنگ کے بارے میں ان کے اگلے دن اخبار کی ہیڈ لائن تھی کہ "This exhibition has changed the image of the country created by CNN." پھر 2011 میں اپنی سولو ایگزیبیشن کے لیے آسٹریلیا گیا، تو اتفاق سے میری خوش قسمتی کہ ان کے نیشنل ایوارڈز ہو رہے تھے، اور وہ کہلاتے ہیں آرکیبالڈ وائن اینڈ سلیمان پرائزز. ایک پورٹریچر کی کیٹیگری ہوتی ہے، ایک لینڈسکیپس کی ہوتی ہے، اور ایک جنرل ہوتی ہے، اور ہر کیٹیگری میں کئی ایوارڈز ہوتے ہیں. جب میں نے وہ ایگزیبیشن دیکھی تو مجھے احساس ہوا کہ اگر پاکستانی پینٹرز کمپیٹ کرتے تو بہت سارے ایوارڈز جیت جاتے. وہاں اس گیلری میں مجھے خیال آیا کہ ہمارے یہاں کیوں نہیں اچھی پینٹنگ کو بچانے کے لیے کوئی ایوارڈ ہے. اس دن میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ ایوارڈ یہاں پہ ہونے چاہیے پینٹرز کے لیے، تاکہ ہم ان ٹریڈیشنل ویلیوز کو پینٹنگ کی قائم رکھ سکیں جو کلاسیکل پینٹنگز میں ہوتی تھیں، کیونکہ انہیں بہت بڑا تھریٹ ہے. لوگ 2 لائنیں کھینچتے ہیں اور اس کے پیچھے 24 صفحے کی کہانی سناتے ہیں. بجائے اس کے کہ پینٹنگ بولے، وہ اپنی پینٹنگ کے آگے کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں. تو میں بہت خوف زدہ تھا اس خیال سے کہ کہیں یہ جو ہماری طاقت جو باہر کی دنیا ریکگنائز کر رہی ہے، کہیں ہم ویسٹ کی فلسفیز میں جا کے اسے کھو نہ دیں، کیونکہ ان کی تو آنکھیں کھل گئی ہیں ہماری پینٹنگز دیکھ کر کے، ہم تو بہت آگے ہیں. تو میں نے فیصلہ کیا کہ پینٹنگ ایوارڈ ہونا چاہیے. اور جب یہ فیصلہ کیا تو مجھے ایک پروفیشنل کمیٹی کی ضرورت تھی، پروفیشنل لوگوں کی ضرورت تھی. میں ممنون ہوں ان 5 لوگوں کا جنہوں نے شروع دن سے میری کھنچائی کی اور اس کو نہایت پروفیشنل بنایا. ایک ایک جملے پہ میرے ان کو اعتراض رہا، بحث رہی، مباحثہ رہا، یہ کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں. اور انہوں نے اتنا وقت دیا ہے کہ اگر یہ وقت نہ دیتے تو جتنی خوبصورتی اور کوالٹی کے ساتھ یہ ایوارڈز منعقد ہو رہے ہیں وہ ناممکن تھے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. شکریہ اس سے بھی زیادہ ان آرٹسٹوں کا جنہوں نے اس میں حصہ لیا. You have given an overwhelming response. کیونکہ جب ہم نے ایوارڈ اناؤنس کیے تھے تو بہت سارے سوال اٹھے تھے، بہت ساری کنسرنز شیئر کی گئی تھیں کہ کیا اچھی پینٹنگز آئیں گی،
کیا سینئر لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے؟ جو اسٹیبلش ہو چکے ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ صرف بچے آ جائیں گے. کیا ہوگا؟ بہت سارے خوف تھے، لیکن آج کی بارش کی طرح اس ایگزیبیشن نے سارے خوف بہا دیے ہیں. آپ لوگوں نے اتنا انٹرسٹ دکھایا. مجھے ملیشیا سے، انگلینڈ سے، کہاں سے فون آئے جو پاکستانی سیٹل تھے، وہ کانٹیسٹ کرنا چاہتے تھے، مگر میں نے ان سے کہا نہیں، یہ حق صرف ان پاکستانیوں کا ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں، کیونکہ انہیں مواقع نہیں ملتے. یہ موقع ان کے لیے، آپ کے لیے نہیں. میں معذرت چاہتا ہوں. میرے اوپر بہت پریشرز آئے دوستوں کے. صرف 1 مہینہ تو کم ہے، میں تو صرف 2 مہینے زیادہ ہوں 40 سے، ابھی 41 کا تو نہیں ہوا ہوں. یہاں تک کہ اللہ کے واسطے تک دیے گئے اور ہاتھ بھی جوڑے گئے کہ اتنی بھی کیا، کچھ تم تو کر سکتے ہو. میں نے کہا یہ 5 لوگ جو ہیں میری کھچائی کر دیں گے. اپریل 75 سے اپریل 90 تک کی پیدائش کا معاملہ ہے. اسے اللہ کا ہاتھ ہے، میرا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے. آپ تمام فنکار جنہوں نے حصہ لیا یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کی ججمنٹ کیسے ہوئی. بہت سوچ و بچار کے بعد ہم نے ایک نیا طریقہ سوچا اور اس کو 3 فیزز میں ڈیوائیڈ کیا. پہلی فیز میں سٹنگ میں وہ پینٹنگز چنی گئیں جو آپ کے سامنے نیچے لگی ہیں. ٹوٹل 81 ایلیجبل پینٹنگز تھیں، جن میں سے 54 ڈسپلے ہو رہی ہیں. دیٹ واز دا فرسٹ فیز. پھر دوسرا مرحلہ کل صبح شروع ہوا جب یہ جج حضرات پہنچے پھر، اور اس میں ان سے کہا گیا کہ آپ 5 تصویریں چنیں جو آپ کے خیال میں بہترین ہیں. بات کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ لوگوں کو. اور میں ایک مانیٹر کے جیسے بیچ میں پھرتا رہا ان کے کہ کہیں بات نہ کر لیں. جو قریب بھی آئے میں کہتا تھا تھوڑا فاصلہ پلیز. اور انہوں نے بہت محنت سے 5 ججز نے پینٹنگز چنی. تو ٹوٹل پینٹنگز کی جو لسٹ تھی وہ 18 بنی. اختلاف رائے تھا. اب تیسرا مرحلہ ہم نے شام کو شروع کیا کل تقریباً 5 بجے اور رات 11 بجے مکمل ہوا. ان لوگوں کو وہ 18 پینٹنگ دی گئیں اور ان سے کہا گیا کہ آپ ان کو انڈیویجولی اسکور کریں، بات نہیں کر سکتے، چائے پانی کے لیے ہم سے کہہ دیں. اور رات 11 بجے ان کے سکورز ملے مجھے. ان کو کمپیوٹر نے کمپائل کیا اور جن لوگوں کو انعام ملا ہے ان کے نام 1 2 3 اسکورز کے حساب سے چن لیے گئے. تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ یہ لوگ وقت نکال کے اور اتنی محنت سے میرے ساتھ میں آئے. اور ان سب کا کہنا ہے کہ پاکستان میں یہ پروسیس اس طرح سے ججمنٹ کی پہلی دفعہ ہوئی، اس سے پہلے نہیں ہوئی. کراچی سے صرف اور صرف اس تقریب میں انعامات دینے آئے اور ان کی موجودگی ہمارے لیے بہت اہم ہے. یہ صرف سمبولک نہیں ہے. ان کی موجودگی سے ایک ٹرائنگل کمپلیٹ ہوتا ہے پاکستان میں آرٹ پروموشن کا. ان کی ان گنت خدمات ہیں اور بہت خاموشی سے کرتے ہیں، جس کا لوگوں کو علم نہیں کہ کیا کیا انہوں نے آرٹ کے لیے کیا ہے. ابھی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آخری قدم پہ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ جیل میں جن جیل والوں کو پڑھایا جا رہا ہے اس کی ساری پینٹس کی سپلائی، سارا مٹیریل بھی آفتاب صاحب کرتے ہیں. تو میں ذکر کر رہا تھا اس ٹرائنگل کا. ایک کونے پہ وہ ٹیلنٹڈ آرٹسٹ ہیں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ایک کونے میں ہماری چھوٹی سی گیلری ہے جو اپنے تئیں سر کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ اچھا آرٹ لوگوں کے سامنے آئے. اور اوپر آفتاب ٹپال جیسے چند لوگ ہیں پاکستان میں جو آرٹ کی واقعی خدمت بہت خاموشی سے کر رہے ہیں. تو آرٹ پروموشن کا ٹرائنگل کمپلیٹ ہوتا ہے ان کی موجودگی سے. تھینک یو ویری مچ. تھوڑی دیر میں آپ ارجمند ایوارڈ دیں گے
ارجمن ایک پرشین کا ورڈ ہے، اس کے معنی ہے بلند مرتبے والا انسان یا بہت ہنر والا انسان، اے پرسن آف ہائی کیلیبر اور پرسن آف ہائی ریپیوٹ۔ جن آرٹسٹوں کو یہ انعام ملے گا وہ یقیناً بہت ہنر والے آرٹسٹ ہیں، بہت ہائی کیلیبر والے آرٹسٹ ہیں۔ ہم نے یہ چاہا ہے کہ ہم ایک قدم تھوڑا سا پہلے اٹھا لیں اور انہیں ہنر والے آرٹسٹ کے کچھ سال بعد وہ ریپیوٹیبل آرٹسٹ ہوں گے، ہم انہیں آج ریپیوٹیبل بنا دیتے ہیں، ہم انہیں آج ارجمند آرٹسٹ بنا دیتے ہیں۔ میں اتنا اور کہنا چاہوں گا کہ ایک کوشش کی ابتدا ہے، اگر آپ لوگوں کا یوں ہی ساتھ رہا تو یہ کوشش جاری رہے گی اور یہ ایوارڈ سالہ سال چلیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن ججز کا اتنی تفصیل سے فیصل صاحب نے ذکر کیا، آپ کو پتہ نہیں انہوں نے میرے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی کی ہے، خود پیچھے بیٹھ کے مجھے آگے کر دیا ہے کہ آپ کچھ کہیں۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ انہوں نے کافی تفصیل سے آپ کو اغراض و مقاصد بیان کیے۔ آئی تھنک ان کا کہہ دینا تو ان کی جگہ جائز بنتا ہے کہ انہوں نے بہت کوششیں کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح یہ آئیڈیا انہوں نے لانچ کیا اور شروع کیا تو اس وقت ہمیں خود اندازہ نہیں تھا کہ یہ بہت بہت بڑی ذمہ داری اور بہت اہم کام و فریضہ ہے جو وہ کہنے جا رہے ہیں۔ ہمارا ملک جس حالات سے گزر رہا ہے اس میں اصل مسئلہ یہ کہ وہ چند لوگ ہی ہوتے ہیں جو یہ خواب دیکھتے ہیں، جو موقع کے انتظار میں نہیں رہتے، موقع فراہم کرتے ہیں تو ویسے ہی عام لوگوں سے بہت بلند ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں چونکہ نوجوان بچوں کی تعداد زیادہ ہے تو ہمیں کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، اور یہ بہت بروقت اور بہت ہی اہم قدم تھا جو نے اٹھایا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ دوسروں کے لیے قابل تقلید ایک مثال بنے گی۔ اور ویسے ہمارے آرٹسٹ جو ہیں اس وقت بہت بہت اچھے کام کر رہے ہیں، یہ بہت خوش آئند ہے کہ وہ ملک سے باہر بھی ملک کی شناخت بنا رہے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل سے نہیں جاؤں گی، لیکن ایک بات جو آرٹ کے حوالے سے بہت مباحث میں رہتی ہے اور بحث ہوتا رہتا ہے، اور ہماری ایک کمزوری یا عادت بنتی جا رہی ہے کہ ہم قائد بنا لیتے ہیں اور مشرق اور مغرب کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دراصل نصیحت میں نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ نصیحت کا ہر موقع نہیں ہوتا، یہ تو بالکل نہیں ہے، اور مشورہ بغیر مانگے نہیں دینا چاہیے، اس لیے مشورہ نہیں ہے۔ لیکن میں اپنے طور پر جو محسوس کری، میں سوچتی مجھے وہ کہہ دینا چاہیے، کیونکہ جب کوئی فیلڈ یا کوئی آرٹ یا کوئی ایسا فن یا ہنر جب ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے تو اس میں بہت سے مختلف خیال لوگ آ جاتے ہیں، اور اس میں ایک جہاں بہت اچھائیاں بھی ہیں کہ ہم ایک تاریخ رقم کر رہے ہوتے ہیں، ایک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے جو رہ جائے گا۔ ہماری ایک عادت سی بن گئی ہے اپنے آپ کو تقابل کرنے کی، کہ ویسٹ یہ کہہ رہا ہے، یہ ان ہے، یہ آؤٹ ہے، ایسا ہونا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے۔ آئی تھنک جو تخلیق کار ہوتا ہے وہ قائد ہوتا ہے، وہ مقلد نہیں ہوتا، وہ کسی کو فالو نہیں کرتا۔ اگر آپ ہی مقلد بن گئے اور تقلید کرنے لگے تو آپ نے تو وہ راستہ ہی ہٹا دیا، آپ نے اپنی شناخت ہی نہیں کی، اپنے کو پہچانا ہی نہیں۔ تو میری، اب آپ اس کو نصیحت سمجھ لیں، مشورہ سمجھ لیں، یا میرا تجربہ، قومیں وہ آگے بڑھتی ہیں جو اپنے پر اعتماد کریں۔ فیصل صاحب کا ایک ذمہ داری تھی کہ انہوں نے آپ کو یہ موقع فراہم کر دیا، آپ اپنے اندر سے اپنی وہ خودی، وہ اپنا ہنر، وہ اپنا اعتماد لائیں، اور آپ نشاندہی کریں راستے کی، کسی کے راستے کو فالو نہ کریں۔ یہ میں مشورہ سمجھ لیں، جو سمجھ لیں، کیونکہ اس سے جب تک آپ کی شناخت نہیں بنے گی، آپ کا ملک، یا آپ اگر اس کلیشے سے بھی نکل آئیں، لیکن ہم ایک جگہ کے رہنے والے تو ہیں، اس کے ہم پہ احسان ہیں، وہ احسان یا اپنی ذاتی شناخت کے حوالے سے اپنے کو پہچان لیں، اور آپ میں اللہ نے بہت خداداد صلاحیتیں دی ہیں۔ تو ان چند الفاظ کے ساتھ، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک چراغ ہے اور ہمیشہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، اور یقیناً اس کے بہت فعال، ہمارے ملک میں بہت اچھے لوگ ہیں، صرف ہمیں ان کو پہچاننے کی اور شناخت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہت بہت
मुबारक उन बच्चों को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा काम आया. हमारे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत दिल दुखा देने वाले जज करने वाला अमल होता है. आपका दिल दुखता है, अब क्या करें. और बहुत दुआएं, मेरी तो इन बच्चों के लिए बहुत दुआएं हैं कि वो ये समझ लें कि उनकी हैसियत और उनकी वक़्त क्या है. काश. खुदा हाफ़िज़. The chief guest to address the gathering. Mr. Aftab Tapal is not only a collector of arts but a passionate art lover who has helped in many ways to promote the art in Pakistan. Some of his key contributions are total renovation of the Central Institute of Arts and Crafts in Karachi, rebuilding of the Computer Lab of Karachi School of Arts, sponsoring books on artists and financially supporting several artists. Ladies and gentlemen, Mr. Aftab Tapal. अस्सलाम वालेकुम. अब आपने इंट्रोडक्शन तो कर दिया है, अब उसके बाद तो जो है यही मैं कहूँगा कि अर्जुमन और मेरा जो है ना जो मुलाकात हुई है, मैंने अर्जुमन और मेरी आज पहली दफ़ा मुलाकात हुई है. और इट स्टार्टेड विद के जो ना हम लोग, मैंने आज से 2 साल पहले अर्जुमन के वेबसाइट पे गया और स्लोली जो है ना बढ़ता गया, बहुत मैं उसका इम्प्रेस्ड होता गया. और फाइनली हम लोग इंटरनेट पे बात करने लगे और व्हाट्सएप पे बात करने लगे. और कुछ दिन पहले जो है ना फ़ोन पे जो है ना एक दूसरा का कांटेक्ट हुआ. और आई थिंक वो एक पेंटिंग पे लड़ाई हुई है, शायद बशीर मिर्ज़ा की पेंटिंग थी. तो मैंने उनसे कहा कि देखो अगर तुम नहीं लोगे तो मैं ले लूँगा. तो आई थिंक ही वन, और उसने जल्दी से वो पेंटिंग ख़रीद ली. तो और उसके बाद जो है ये जो ओकेज़न है उसमें अर्जुमन ने मुझे बुलाया. पहले तो जो है ना थोड़ा मैंने नखरा किया, लेकिन आप उनको जानते हैं, ही डिडंट लेट मी आउट, और जो है ना उसने मुझे बुला लिया. इसलिए कि उसका एक तो अट्रैक्शन जो ना आपके यहाँ जो जजेस बैठे हैं, तो ये वो जजेस हैं कि जिनके नाम से आदमी मना नहीं कर सकता. बाकी जो है जो ये इवेंट है, बाकी मैं आई एम रियली इम्प्रेस्ड. जो आर्टिस्ट हैं, जो वर्क है, और जो अभी अर्जुमन ने बताया है, जो असेसमेंट और जो इसका जो है जिस तरीके से जो है विनिंग आर्टिस्ट का जो है सिस्टम चूज़ किया गया है, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड. और दिस विल टीच अदर गैलरीज़ और अदर इवेंट कि किस तरह किया जा सके और इसको किस तरह इम्प्रूव किया जा सके. और बाकी जो है जो काम नीचे जो है देखा गया है, तो इट इज़ रियली गुड. और अर्जुमन जिस तरह कह रहे हैं कि ये काम मुल्क से बाहर लेके गए हैं, तो और जितना लोग इम्प्रेस हुए हैं, तो वाकई में इट इज़ अ ग्रेट जॉब ही हैज़ डन. बाकी जो है देयर इज़ अनदर थिंग आई मस्ट मेंशन कि जो ग्लोबल एग्ज़िबिशन ऑक्शन हाउसेस हैं, सॉथबीज़ है, बॉनम्स है, क्रिस्टीज़ हैं, उस पे भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट बिक रहे हैं. और पाकिस्तानी आर्टिस्ट से मुराद आपके जो है जो पुराने जो है शाकिर अली और चुगताईज़ वगैरह नहीं, आज के करंट जो आर्टिस्ट है, सीनियर आर्टिस्ट, वो भी बिक रहे हैं. और आई होप आप लोगों को वो पता हो और आप लोग वो देख पा रहे हैं. तो आई मीन यू इट्स वेरी हार्टनिंग, और इट्स मतलब खुशी की बात है कि अपने आज के आर्टिस्ट भी जो है ये इतने बड़े बड़े जो ना इवेंट पे, ऑक्शन पे, हाउस पे बिक रहे हैं. तो आप अगर देखा जाए तो हमारे आर्टिस्ट की जो ना आजकल इंटरनेशनल वैल्यू जो ना बहुत बढ़ गई है. और आप जो यंग आर्टिस्ट अभी मैं देख रहा हूँ काम, तो उससे इंस्पायर हो. और जो ट्रेडिशन है, जो पुराना ट्रेडिशन जो मूव हो रहा है, नए स्टाइल पे आ रहा है, वो आज का एग्ज़िबिशन बता रहा है. और पुराना काम और नया काम जो है ना, जो उसका ट्रांजिट है, वो बहुत अट्रैक्टिव है. और
I think it is something to be proud about. Thank you. Basum, Sana Shahid, Mustansir Hussain, and the designer Kareem Mohammed. Now, Dr. Faisal would like to present a gift to our chief guest, Aftab Tapal. It is a Life magazine of January 1948, a leading magazine of the world at that time, which printed portrait of Mr. Muhammad Ali Jinnah on the cover page and a printed long article about a newborn country, Pakistan. It has a 16-page article on Pakistan. Now we will present Mr. R.M. Naim with a painting by Shirin Rasool. And the painting would be presented by Sana Shahid on behalf of the artist. Next, we will present a painting to Man Meher Afroz, painted by Usama Shahab, and the painting will be presented by Sana Shahid on behalf of the artist. आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अहम इसलिए है कि आज बहुत खूबसूरत पेंटिंग हमारे अकरम दोस्त बलूर साहब के तोहफे आई एम ऑनर्ड Now we will present Sir Asim Akhtar with a painting painted by Sana Shahid. Sir Akram Dost will be presented by a painting painted by Fiza Siddiqui. Ma'am Sana Arjuman will be presented with a painting painted by Sana Shahid. You have all seen the exhibition. In the first phase, 54 paintings were shortlisted. They have been exhibited in the halls. In the second phase, 18 artists were shortlisted. Now I invite Dr. Faisal to announce the result of the third phase, the winners of the 2015 Arjuman Painting Award. And to present the award, I invite over Mr. Aftab Tapal. Last minute clarification. No change in result. The first prize goes to a female artist who did her BFA from Government College University, Faisalabad in 2009 and has done masters from NCA and is now teaching at NCA, Kiran Salim. She gets rupees 200,000 and the shield. The second prize, again a female. She graduated in 2014, so a recent graduate from NCA, Lahore, and her name is Saba Zahid. She's not here. Okay. The third prize is to a male. He is graduate of
Beacon House National University, BNU, from Lahore, Sayyid Zainul Abidin. He gets rupees 100,000. The second prize was rupees 150,000. The judges decided and forced me that 3 more prizes should be added. The difference of marks was 0.5 to 1 in the first 6. It's been a very, very difficult judgment and a very close judgment. So those of you who have not got the first or second or third prize have missed it maybe just by half a mark or 1 mark. The total variation was 3 marks in all these 6 prizes. So the 3 people are being awarded the shield only. There's no difference of first, second, and third. There are 3 people which the judges insisted that should be awarded. Amna Manzoor. She did her graduation in 2013 from NCA. Next shield goes to Abid Aslam, BFA from Hunar Kada, Lahore in 2010. And the third shield goes to Zakir Baloch from Quetta. Sorry, he couldn't come. He has done his BFA from University of Balochistan. Thank you very much.